پوچھ لیتے ہیں ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ بڑا مسکرا رہے تھے جب ڈار صاحب گفتگو کر رہے تھے، ذرا اس مسکراہٹ کی وجہ بھی بتا دیں۔ لیکن آج چیف جسٹس صاحب نے دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ 90 روز میں اگر انتخابات کا آئین کہتا ہے تو یہ ہمارا فرض ہے، یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ آئین پر عمل درآمد کرے، کوئی چوائس نہیں ہے۔ تو مذاکرات کا بھی انہوں نے اندیا ایک بار پھر دیا کہ اگر جماعتیں کرتی ہیں تو خوش آئین ہوگا۔ سر پھر جا رہے ہیں مذاکرات کے آپشن پر ایک بار پھر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جی السلام علیکم۔ میں مسکرا اس پہ رہا تھا، میرے بہت ہی محترم ہیں ڈار صاحب اور میرے سینئر ہیں عامر ضیاء صاحب بھی دونوں ہی موجود ہیں یہاں پہ، تو جس طرح کی بات ڈار صاحب کر رہے تھے تو اس پہ تو مسکرایا ہی جا سکتا ہے نا سر۔ اصل ایشو یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اور یہ انتشار کس کی وجہ سے پھیلا ہے؟ کیا ضرورت ہے کہ جو آئینی مدت ہے اسمبلیوں کی ان کو پورا کرنے نہ دیا جائے اور 2 اسمبلیوں کو پورا کرنے نہیں دیا گیا؟ کس وجہ سے؟ ایک ذاتی انا، ایک ذاتی ضد، اور پھر اب تو خان صاحب نے خود کہہ دیا کہ میں نے دوسروں کے کہنے پہ کہہ دیا۔ اب تو انہوں نے کہا کہ جی باجوہ صاحب کے کہنے پہ میں نے یہ دونوں اسمبلیاں توڑ دیں، پہلے پتہ نہیں اور کچھ وہ کہہ رہے تھے۔ یہ بہت ساری اس طرح کی چیزیں، آپ اگر صدر صاحبہ کچھ 1-1.25 سال پیچھے چلی جائیں تو جب یہ نو کانفیڈنس موو ہوئی تو اس وقت بھی خان صاحب نے کہا کہ بھلے کر لیں، میرا کچھ نہیں کر سکیں گے۔ جب وہ کامیاب ہوئی، ہونے کو جا رہی تھی، تو غیر آئینی طور پر ان کے ایک ڈپٹی اسپیکر نے ایک غیر آئینی رولنگ دی اور پھر انہوں نے 10 منٹ میں اسمبلیاں توڑنے کو کہا، نیشنل اسمبلی کو، اور پریزیڈنٹ صاحب نے بھی محترم نے اس پہ کر دیا۔ لیکن پھر ظاہر ہے عدالتوں نے، وہ غلط چیز تھی، اس کو واپس کیا، وہ موو کامیاب ہوئی، اور پھر اس دن سے لے کے آپ دیکھیں صرف انتشار کی سیاست کی جا رہی ہے۔ میرے خان صاحب کو سیاست کا پورا حق ہے، وہ پرائم منسٹر بھی رہے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ انتظار کرتے اور جو اکتوبر کی ڈیٹ ہے اس میں کریں۔ اب یہ ایک بڑا انہوں نے ہوا سا بنایا ہوا ہے، جی بڑی پاپولرٹی ہے اور اس وجہ سے سب لوگ ڈر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے پاپولر ہے خان صاحب، لیکن سن لیں ہے، میں مان رہا ہوں، لیکن یہ جو سیٹیں بتائی جا رہی ہیں جو جیتی جی ہم نے، وہ وہی سیٹیں تھیں جو پی ٹی آئی کی تھیں اور اس میں سے بھی کچھ انہوں نے ہاری۔ یہ سندھ میں کیا ہو رہا ہے؟ سندھ میں کدھر ہے پی ٹی آئی؟ اور پیپلز پارٹی نے تو ملیر بھی جیتا، ملتان بھی جیتا۔ اب یہ بلدیاتی انتخابات آج بھی ہو رہے ہیں اور آپ بتائیں کہیں سے کوئی دھاندلی کی شکایت، کوئی ایسی چیز، لیکن آج بھی پی ٹی آئی کہیں اس طرح کی اس میں نظر نہیں آ رہی۔ پورے سندھ میں ہوئے بلدیاتی انتخابات، ان کو 2-4% سیٹس بھی نہیں ملی، آج بھی وہی حالت ہے۔ تو یہ کہاں ہے ان کی وہ جو پاپولیرٹی کیا دعویٰ کیا جا رہا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اب الیکشن بھائی ایک آدمی کی ضد، ایک آدمی کی انا کی وجہ سے سب کو اس میں جھونک دیا جائے، اور پھر انہوں نے ماننا بھی نہیں ہے۔ جس طرح بھی میرے محترم دوست ہیں، بھائی ہیں ڈار صاحب، جس طرح فرما رہے تھے کہ جی یہ ساری چیزیں ان کی ہیں، امپائر والی انگلی کا تو یہ انتظار کیا کرتے تھے۔ ہم لوگوں کو امپائروں کی ضرورت نہیں ہوتی، یا جی الیکشن کمیشن بھی ان کا، وہ جو گورنمنٹس ہیں، یہ جو کیئر ٹیکرز ہیں، وہ بھی انہی کی آئیں گی یا ہوں گی، تو پھر مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن آج بھی ہو جائے تو انہوں نے ماننا نہیں ہے، پھر انہوں نے وہی انتشاری سیاست کرنی ہے۔ تو کیا ضرورت ہے کہ ایک بندے کی حد دھرمی کی وجہ سے آپ سب کو اس میں جھونک دیں؟ اور پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ جو بڑی جماعت آپ کے ساتھ ہے، جن کے آپ اتحادی نون لیگ، وہ اس کے رہنما یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو مشورہ دیا تھا کہ الیکشن میں چلے جائیں؟ جس فریش مینڈیٹ کی بات یہاں پہ ڈار صاحب کر رہے ہیں کہ جب آپ نے مشکل فیصلے کرنے ہوتے ہیں تو پھر فریش مینڈیٹ لے کر آئیں، 5 سال کے لیے آئیں، تو ہی آپ پہ پھر آئی ایم ایف بھی بھروسہ کرے گا۔ 1 سال کی 1.5 سال کی مدت میں کیا فیصلے کریں گے؟ اس کا نتیجہ سامنے ہے جو اس وقت پرفارمنس ہے۔ آر یو ہیپی ود واٹ فائنانس منسٹری از ڈوئنگ؟ جی بالکل، میں عرض کر رہا ہوں اس پر کافی ریزرویشنز بھی ہیں موجودہ جو فائنانس منسٹر یا جو بھی ان کی بات ہے، لیکن یہ آج اس چیز کو ہم کیوں فیس کر رہے ہیں؟ آج اس کو ہم کیوں بھگت رہے ہیں؟ وہ جو نااہل وفاقی حکومت تھی پی ٹی آئی کی، ان کی جو بھی چیزیں تھیں ان کو آج فیس کیا جا رہا ہے۔ وہ جو ان سے آئی ایم ایف سے معاہدے تھے اور جس طرح اس وقت حالات تھے، اگر ان معاہدوں کو آگے نہ لے کے جایا جاتا تو پھر آج کیا حالات ہوتے؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں، ایک طرف
وہ لوگ ہیں جو صرف اپنی سیاست کرتے ہیں، دوسری طرف جو اس وقت لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے ملک کی بات کرتے ہیں. انہوں نے اپنی سیاست قربان کرنے کی بھی، یہ دیکھ لیں جو فیصلے ہوئے ہیں، جس طرح کی مہنگائی ہے، اور یہ مہنگائی وہ تسلسل تھا جو خان صاحب کی حکومت میں تھا، وہی آگے بڑھتا آ رہا تھا. اگر وہ اپنی اس کے لیے پاپولرٹی کے لیے، پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے کچھ کرتے اور وہ اپنی بات بڑھاتے اور الیکشن کی طرف جاتے تو ظاہر الیکشن وہ جیتتے، لیکن انہوں نے اپنی سیاست کو قربان کیا اپنے ملک کی وجہ سے کہ اس وقت اگر آئی ایم ایف کی شرائط کوئی کیئر ٹیکر نہیں پورے کر سکتا تھا، اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ ایک شخص نے کہہ دیا کہ جی بس الیکشن ہونے ہیں تو ضرور ہونے چاہیے، ایسا نہیں ہے. اس وقت بھی چودھری پرویز الہی صاحب یا جو کے پی میں ہمارے جتنے اراکین اسمبلی ہیں یا اب تو آئین کہہ رہا ہے نا کہ 90 روز میں ہونے تھا. دیکھ لیں، اب تو ٹھیک سپریم ہے، کورٹ وہ کہہ رہی آئین ہے میں نا بالکل ہے، آئین جی بالکل، آئین سر آنکھوں پہ، سپریم کورٹ کے احکامات بھی سر آنکھوں پہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کیا حالات کیا ہیں، اسمبلیاں کیوں توڑی جاتی ہیں. وہ اس وقت جو اس کے لیے پوائنٹس ہیں کہ یہ اس پہ ہے تو ایک آدمی نے ضد کی، باجوہ صاحب نے خان صاحب کو کہہ دیا توڑ دو، اس نے توڑ دی. پرویز الہی صاحب اور جتنے ایم پی ایس تھے وہ کہتے رہے کہ سر نہ توڑیں. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ خان صاحب کو اس کے بعد اسمبلیاں توڑنے کے بعد اس بات کا ادراک ضرور ہوا کہ جی جو پرویز الہی کہتا تھا وہ بالکل ٹھیک ہے، اور چودھری پرویز الہی بہت سمجھدار ہیں، اس لیے انہوں نے پی ٹی آئی کا انہیں صدر بنا دیا. یہ ہم آگے تھوڑی پوچھیں گے، دیر سے سمجھ میں آتی یہ باتیں. جی دیر میں سمجھ آئی بھی سمجھ میں ہے کہ نہیں، یہ صاحب سے پوچھیں گے. بریک